النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك. معزز اور مکرم سامعین و حاضرین، ماہ جمادی الآخر شروع ہوا ہے. اور یہ اپنے اندر بہت کچھ حقائق و واقعات کو لیے ہوئے ہے. اور ایسے تمام حقائق و واقعات میں ایک اہم واقعہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال پاک 22 جمادی الآخر کی تاریخ کو خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تھا. اس مناسبت سے اہل سنت مسلمان اس ماہ مبارک میں ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور قرآن کریم میں ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. گزرے ہوئے لوگوں کے قصوں میں اور واقعات میں باریک عقل والے مومنوں کے لیے، لوگوں کے لیے عبرت کا یعنی غور و فکر کرنے کا ایک حصہ ہے. اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحکایات جند من جنود اللہ. اللہ والوں کے واقعات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. لشکر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دفاع کرنا اور تقویت دینا، دونوں چیزیں. اس لیے آگے ہے کہ ان واقعات کے ساتھ راہ الہی میں قدم رکھنے والوں کے دلوں کو مضبوط کیا جاتا ہے اور ان کے دلوں سے شیطانی وساوس اور شر کو دفع کیا جاتا ہے. اس لیے ایسی مقدس ہستیوں کا ذکر خیر سننا اور سنانا یہ قرآن و سنت کی پیروی ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی ایک صورت ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کریم کی اس پہلی صورت میں بیان کر دیا جس پہلی صورت کو
مسلمان نمازی ہر نماز میں پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں راہ مستقیم پر چلا، وہ راہ مستقیم ان لوگوں کا مستقیم راستہ جن پر تو نے، جب کوئی کہے کہ جن پر تو نے انعام کیا تو سوال بس خود ذہن میں آتا ہے کن پر انعام کیا؟ جن پر انعام کیا تو یہ کن پر انعام کیا یہ سوال ہے، اس کا جواب جو ہے وہ اسی صورت میں ملتا ہے کہ کوئی اہل علم بیان کرے، پبلک سنے، یا خود کوئی شخص قرآن اٹھائے، حدیث اٹھائے، کتابیں اٹھائے اور ان شخصیات کے تذکرے پڑھے۔ تو دو صورتیں ہیں، یا تو انسان خود پڑھے یا پھر پڑھے ہوئے سے سنے۔ اور حدیث پاک میں دونوں چیزوں کی، قرآن کریم میں بھی دونوں چیزوں کی تلقین ہے، یا تو قرآن کریم کو خود پڑھو یا پھر سنو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو خود پڑھو یا پھر سنو، یہ بھی ہے خود پڑھو اور آگے پہنچاؤ۔ لہذا ایسی ہستیوں کا ذکر خیر کرنا دین ہے۔ کیا ہے؟ دین ہے۔ یہ صراط مستقیم ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم ایسی مقدس ہستیوں کا ذکر پڑھیں اور سنیں اور سنائیں۔ حضرت امیر المومنین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 2 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ 2 سال، تھوڑا سا زیادہ، 1.5 ماہ 2 ماہ، اس سے زیادہ۔ میرے آقا کی عمر مبارک 40 سال تھی تو ان کی عمر 38 سال تھی، اعلان نبوت کے وقت۔ لیکن یہ میرے آقا کے اعلان نبوت سے قبل آپ نے اپنے آپ کو نبی ظاہر نہیں کیا تھا، لیکن یہ حضور کے اس سے پہلے دوست تھے، حضور کے ساتھ اٹھتے تھے، حضور کے ساتھ بیٹھتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ ان کی روح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق روح مصطفیٰ کے ساتھ عالم ارواح میں پرواز کرتی تھی۔ کیونکہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ روحیں جو ہیں یہ عالم ارواح میں لشکروں کی طرح مل جل کر رہتی ہیں، اور وہاں جو روحیں آپس میں مل جل کر رہتی ہوں وہ روحیں پھر جب دنیا میں جسم میں آ جائیں اور وہ جسم دنیا میں چلے پھرے، پھر وہ 2 جسمانی پیکر جو ہیں عالم دنیا میں اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں جس طرح وہاں۔ ہاں، یہ ایک تسلسل ہے۔ تو یاری دوستی تو پہلے سے تھی، پھر جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو اتفاق کی بات ہے
کہ یہ ملک شام کی طرف گئے ہوئے تھے بغرض تجارت۔ وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ میں کچھ ہوا ہے۔ مختلف طریقوں سے خواب بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی درخت کا ذکر آتا ہے، درخت ہے جو اپنا سایہ، کبھی یہ ہے کہ انہوں نے سورج کو دیکھا۔ تو خواب جا کر بیان کیا شام میں کسی سیانے کے آگے، بعض کہتے ہیں کسی راہب کے سامنے یا کاہن کے سامنے جو تعبیر وغیرہ بھی بتلا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس کی تعبیر، میں مختصر کر رہا ہوں واقعہ کو، انہوں نے اس کی تعبیر یہ بتلائی کہ مکہ میں اس وقت کوئی انہونا واقعہ رونما ہو چکا ہے، کوئی بندہ وہاں ظاہر ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں ظاہر کیا ہے۔ وہ بندہ یوں اپنا معاملہ اٹھائے گا اور اسے مشکلات آئیں گی، بالآخر اس کا معاملہ پھیلتا چلا جائے گا اور تم اس کے مددگار اور معاون اور نائب بنو گے۔ یہ خواب دیکھ کر اور اس کی تعبیر پا کر وہاں اپنے کام کاج میں مشغول رہے، اور جب پوری طرح فارغ ہو گئے پھر واپسی کا رخ کیا۔ یہاں جو کچھ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ یہاں رونما ہو چکا تھا۔ حضور کی بات پھیل چکی تھی، حضور سب کو جمع کر کے، میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کی پچھلی جانب سے اہل مکہ پر ایک لشکر حملہ آور ہوا چاہتا ہے تو تم میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، انہوں نے کہا نعم، ہم تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کی ذات پر سچ کے سوا اور کسی چیز کو آزمایا ہی نہیں، لہذا ہمیں آپ سے پہلے یہ حقیقت معلوم ہو یا نہ ہو، ہم آپ سے سنیں تو تسلیم، یعنی اتنا اعتماد تھا کافروں کا، اتنا آپ پر اعتماد تھا۔ پہلے یہ بات منوائی، پھر فرمایا اگر تم میری یہ بات مانتے ہو، میری زبان پر اتنا اعتماد کرتے ہو، تو میں اپنی اسی زبان سے جس پر تمہارا ابھی اتنا اعتماد ہے یہ اعلان کرتا ہوں، انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، جو پوجا پاٹ تم نے شروع کر رکھی ہے اس کو چھوڑو، میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں عذاب شدید، سخت عذاب سے۔ وہ بفر گئے، ڈٹ گئے، اور ابو لہب تو کہنے لگا تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں، ان ہاتھوں سے تو نے ہمیں بلایا، اشارہ کیا، پتہ ہو یہ وہ، تیرے ہاتھ ہی تباہ ہو جائے، تیرے ہاتھ ہی خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صورت اس کی برائی میں نازل فرما دی۔ تو معاملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر دیکھا تھا خواب میں، وہ ادھر رونما ہو چکا تھا۔ پیر کے روز آپ نے یہ اعلان کیا تھا اور منگل
کے مطابق پیر کی شام کو، آج جمعہ ہے نا، آج جب مغرب کی اذان ہو جائے گی تو اس وقت ہفتہ ہوگا. آپ سمجھ گئے؟ اسلامی تاریخ یہ شروع ہوتی ہے اور کل مغرب کی اذان سے پہلے تک دو روایتیں ہیں. ایک روایت ہے کہ پیر کا دن ختم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کے دن میں سیدہ خدیجہ، بلکہ وہ تو اعلان نبوت سے بھی پہلے سیدہ خدیجہ حضور پر اسلام لے آئی، ایمان لے آئی. اس لیے یاد رکھنا کہ مطلقاً کے مقابلے میں ہوتا ہے مقیداً. مطلقاً جو پہلا انسان حضور کی زبان سے سن کر یا حضور سے متاثر ہو کر حضور کو زندہ دیکھ کر، دنیا میں زندہ موجود جسم کے ساتھ دیکھ کر، سن کر، دیکھ کر یا متاثر ہو کر جو پہلا انسان مسلمان ہوا وہ سیدہ خدیجہ ہے. ان پر کوئی مرد اور کوئی عورت سبقت نہیں. یاد رکھیں. ایک مقام پر میں نے ایک سید سے سنا، سید عالم ہے، بڑا عالم ہے، وہ فخر کر کے کہہ رہا تھا، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. میں نے کہا یار یہ فخر کر سکتا ہے. کہنے لگا میاں عورت، بیگم، بیوی مرد کو اپنے شوہر کو بہادر تسلیم کر لیتی ہے، حکیم تسلیم، ڈاکٹر تسلیم نہیں کر لیتی ہے. ڈاکٹر بھی تسلیم کر، پہلوان بھی تسلیم کر لیتی ہے، لیکن کوئی عورت اپنے شوہر کو پیر اور روحانی پیشوا تسلیم نہیں کرتی. لیکن یہ میری ماں ہے جس نے سب سے پہلے اپنے شوہر کو ایک مربی شخصیت، ایک مرشد شخصیت، ایک روحانی شخصیت، ایک پیر شخصیت، ایک نبی کی حیثیت سے تسلیم کیا. لیکن یہ میرا بابا ہے جس نے اپنے آپ کو ایک عورت سے تسلیم کرا، یا میری ماں ہے جس نے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے، سید کی ہے. دن میں پیر کے دن میں، اور پیر کا دن ختم ہوا تو مولا علی جو کہ آغوش نبوت میں زیر پرورش تھے پہلے سے، آغوش طاہرہ میں اور آغوش یہ طاہرہ سیدہ خدیجہ کا لقب ہے زمانہ جاہلیت میں. یاد رکھنا طاہرہ نام نہیں ہے، طاہرہ نام نہیں، نام خدیجہ ہے. پاکیزہ سیرت کی وجہ سے لقب لوگوں نے طاہرہ دیا، اور وہ لوگ کسی کو لقب ایسا نہیں دیتے تھے جب تک کہ اس انسان میں وہ وصف نہ پایا جاتا. یہ وہ سوسائٹی تھی جس نے لقب دیا تھا محمد کو صادق اور امین کا، اسی سوسائٹی نے لقب دیا خدیجہ کو طاہرہ. یہ ہمارے ہاں آج کل بریلویوں میں، خصوصاً بریلویوں میں جو ایک سخاوت چلی ہوئی ہے جہالت کی حد تک کہ نقیب محفل اسٹیج پر جب بیٹھتا ہے کوئی انپڑھ ہو تو اسے بھی غوث و کتب بنا دیتے ہیں، اور کوئی فقط حافظ و قاری ہو اسے عالم بنا دیتے ہیں. ہے جی، اور جس کو محلہ نہ جانتا ہو اسے خطیب اعظم اور خطیب یورپ بنا دیتے ہیں. ہے یا نہیں؟ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کسی
لکھ رہے تھے، لکھتے اور پھر مٹا دیتے، پھر کچھ اور لکھتے اسے مٹا دیتے، پھر کچھ اور۔ تو لوگوں نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں کچھ القاب لکھتا ہوں اور پھر میں کہتا ہوں یہ تو ان میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو پھر جھوٹ نہ ہو جائے۔ ہے جی آپ سمجھے؟ الحضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہے کہ رمضان شریف لگا تو قرآن شریف انہوں نے، رمضان آنے والا تھا شام کو، انہوں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور یاد کرنا شروع کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک ہی مقام کو بار بار پڑھے جا رہے ہیں، خیر تو ہے، پہلے تو آپ ہر روز منزل کے طور پر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یار خط میں جو لوگ فتویٰ مجھ سے پوچھتے ہیں نا تو وہ لکھ دیتے ہیں الحافظ القاری شیخ الحدیث و تفسیر مفتی، تو میں حافظ قرآن تو ہوں نہیں، اور یہ ہندوستان کے لوگ ہیں تو یہ ان کو یہ تو معلوم نہیں نا کہ عرب میں نا حافظ اس کو بھی کہا جاتا ہے جو حدیثیں یاد رکھتا ہو، اصل لقب یہ ان کے لیے ہے۔ ہندوستان کے اجمی لوگ جو ہے نا حافظ اس کو کہتے ہیں جو کہ یہ ہندوستان کے لوگ قرآن کا حافظ سمجھ کر مجھے لکھ دیتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے جو ہے نا یہ بار بار جھوٹ نہ بولتے رہیں، میں نے کہا میں حفظ کر لوں تاکہ ان کی بات سچی ہو۔ اب اس میں سے آپ نتیجہ خود نکالتے رہیں کہ ہم کتنی غلط بیانیاں کرتے ہیں۔ ہمارے ایک تھے رشتہ دار، لمبے عرصے تک ہمیں پتہ نہ چلا کہ وہ عالم بھی ہیں، وہ ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، تو ہم صرف ان کو اسی حوالے سے جانتے تھے۔ بعد میں جب ہم خود کچھ پڑھ لکھ گئے اور پھر کچھ عمر بھی ہوگی اور ان کے قریب بیٹھنے یا ان کی محفل میں بیٹھنے کے لائق ہوئے تو پھر پتہ چلا کہ وہ تو فر عربی جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، عربی کی وہ کتابیں جن پر زیر زبر نہیں، اس پر ان کا کسی نے اعلان کر دیا اور حاجی الحاج وغیرہ، تو اس نے ان کو بلایا اور کان میں سریکی میں کہا کہ تو نے خواب دیکھا ہے کہ میں حاجی ہوں؟ میں تو ابھی تک حج نہیں کیا ہوا، میں نے یہ تو نے مجھے حاجی کیسے کہہ دیا؟ اور پھر تقریر کی تو تب بھی سرزنش کی، انہوں نے کہا یہ مجھے موقع ملا ہے کہ میں اس کی سرزنش کروں، اس لیے نہیں کہ مجھے حاجی کیوں کہہ دیا، اس لیے کہ یہ لوگ بڑی فیال ہیں، کوئی بندہ کچھ بھی نہ ہو تو اسے سب کچھ بنا دیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ پھر کچھ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے میں تو بن چکا ہوں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ طاہرہ کی آغوش میں، لفظ طاہرہ سے بات کیا کہ زمانے جاہلیت میں انہیں جو لقب طاہرہ دیا گیا وہ ایویں نہیں تھا، تو ادھر آغوش طاہرہ میں پرورش پا رہے تھے اور دوسری طرف آغوش نبوت تھی۔ دیکھا عمر زیادہ سے زیادہ 10 سال تھی اور اکثر کے قول کے مطابق 8 سال تھی۔ ایک آدھ قول ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی کی عمر تھی 10 سال، اور زیادہ جس پر لوگوں کا زور ہے وہ ہے کہ آپ کی عمر تھی 8 سال۔ اتنی عمر کے بچے تھے، انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ سیدہ خدیجہ بھی، تو انہوں نے پوچھا بابا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ ہم یہ کریں، تم بھی ہمارے ساتھ کرو۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں کروں گا جب تک کہ اپنے ابا سے نہیں پوچھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا ان سے مت پوچھو، نہیں کرنا تو ابھی رک جاؤ، لیکن انہیں مت بتاؤ۔ لیکن جب شام ہوئی پیر کے روز کی اس دن یا صبح منگل کے روز خود جا کر کہا جو کچھ آپ
نے کل میرے سامنے پیش کیا تھا، اب دوبارہ پیش کریں، میں قبول کرتا ہوں۔ جب میرے رب نے، اتنی عمر کا بچہ جی، جب میرے رب نے میری پیدائش میرے ابا ابو طالب سے پوچھے بغیر کی ہے تو میں اسے ماننے میں اپنے ابا سے کیوں پوچھتا پھروں؟ آپ مجھے کوئی چیز دوبارہ ذرا پیش کریں، میں مانتا ہوں۔ تو حضور نے وہ فرمایا فقط اس اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ تو مولا علی فوراً اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، کون؟ یہ وہ جو منہ بولے، بولو یار، حضور کے، اور یہ واحد صحابی ہیں، پوری امت میں واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا اور کسی انسان کا نام قرآن میں نہیں آیا، ان کا نام آیا ہے قرآن میں۔ فلما قضا زید منہا، 22 پارے میں۔ تو یہ چونکہ یہ بھی حضور کی پرورش میں تھے، حضور کے بیٹے تھے، ان کو ان کے چچا اور ان کے باپ لینے آئے تھے اور دور سے آئے تھے، اور انعام و اکرام اور غلامی سے آزاد کرانے کا، اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو آزاد کرانے کا اس وقت جو ایک بھاؤ اور قیمت تھی وہ لے کر آئے، اور حضور کی شان میں قصیدے لکھ کر آئے۔ لوگوں سے سن رکھا تھا کہ تمہارا بیٹا مکہ کی گلیوں میں اور وہاں کی منڈی میں نے دیکھا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہاں کسی نے خرید کر لیا اور وہاں ہی کسی کی غلامی میں ہوگا۔ پھر کسی نے بتایا ہاں یہ سچ کہتا ہے، وہاں ایک بندہ ہے محمد بن عبداللہ، یہ اس کی غلامی میں ہے۔ تو وہ امید لے کر آئے کہ آزاد کروائیں گے، اور انعام لے کر آئے، معاوضہ لے کر آئے، اور قصیدے آپ کی شان میں، حضرت عبداللہ عبد المطلب کی شان میں، بنو ہاشم کی شان میں لکھ کر آئے، آ کر پیش کیے۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا ہم کسی معاوضہ کے بغیر اس کو آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، اور تمہارا آنا ہمیں مقبول ہے سراخوں پر، اس سے پوچھو یہ کیا کرتا ہے۔ اس سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں تو جانے کے لیے تیار نہیں۔ ایسی مثال ہے گئی، چاچا نے ملامت کی، تیرا دماغ خراب ہو گیا، یہ وہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا بابا میں جدھر ہوں یہاں۔ تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ 5 لوگ ہیں، اور پھر حضور کی وہ باندی جس کا نام ہے ام ایمن، پر نام تو برکہ ہے، کنیت ہے ام ایمن۔ یہ وہ باندی ہے جو حضور کو ترکہ میں ملی تھی، حضور کے ابا کی اور حضور کی اماں کی باندی تھی۔ اور جب حضور 6 سال کے تھے اور آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو راستے میں یہی لے کر واپس حضور ننیال گئے ہوئے تھے، ننیال حضور کے مدینہ میں تھے۔ یہ جب واپس آ رہے تھے حضور اور حضور کی اماں، تو مقام ابا پر حضور کی اماں کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہو گیا، تو یہ ام ایمن حضور کو لے کر مدینہ آئی تھی، تو ترکہ میں ملی ہوئی باندی تھی، یہ بھی ایمان لے گئے ہے۔ تو 5 لوگ ہیں جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لے آئے، یہ یاد رکھیں 5 لوگ۔ انشاءاللہ العزیز آگے چلیں گے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔